السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 1 کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج آپ کا لیسن نمبر 1 مخارج کے حروف کے بیان پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نوٹ بک اور قلم اپنے ہاتھ میں لیجئے، پھر اس وائس کو سنیے اور چیدہ چیدہ نکات کو نوٹس کی شکل میں لکھیں۔ آج ہم پڑھیں گے مخارج کا بیان۔ مخارج مخرج سے ہے اور مخرج نکلنے یا ادا ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ نکلنا یا ادا ہونا کسی بھی حروف کے ادا کرنے کے طریقہ کار کو کہتے ہیں، جس طریقے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ سبق نمبر 1 حروف مفردات پر مشتمل ہے، تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی میں حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف مفردات یہ مفرد سے لفظ لیا گیا اور مفرد واحد کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایک حرف۔ حروف مفردات جن کو عربی لہجہ میں ادا کرنا بہت ضروری ہے، ان کو اردو تلفظ میں یعنی بے تیز سے پڑھنے سے پرہیز کریں گے، بلکہ ان کو با، تا اور ثا اس طرح سے ادا کیا کریں گے۔ ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی بے شک ان پر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، ہر تینوں حالتوں میں ان کو ہم پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، منہ کو گول کر کے پڑھتے ہیں۔ 7 حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے اور ان کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا مجموعہ جو ہے وہ یاد کر لیا جائے۔ ان کا مجموعہ یہ ہے کہ خص ضغ طن قذ، یہ اس طرح سے آپ یاد کریں گے تو آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی، یعنی کہ یہ 7 پر پڑھے جانے والے حروف یہ سب سے پہلے اس میں خا آتی ہے، پھر صاد، پھر ضاد، پھر طا، پھر ظا، پھر غین اور پھر قاف۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں جو مستعلیہ ہیں، یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ ان کو آپ نکات کی شکل میں درج کیجئے۔ اس کے بعد 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، جس طرح با، فا، میم، واو۔ باقی ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان پر ہونٹ نہیں ہلنے چاہیے۔ یہ 4 ہی حروف ہیں جن کو حروف شفوی کہا جاتا ہے، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف۔ اس کے بعد 3 حروف ایسے ہیں جن کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے، یعنی سیٹی والے حروف۔ یہ کون کون سے ہیں؟ یہ ہے زا، یعنی کہ آپ کو اس کے ادا کرنے کے سٹارٹ میں سیٹی کی جیسی آواز آتی ہے، سین، اسی طرح صاد۔ یہ 3 حروف حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہلاتے ہیں۔ یہ تو بیسک حروف کے بارے میں معلومات تھیں۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ مخارج سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ہم سیکھتے ہیں کہ ان حروف کے مخارج کیا ہیں۔ نمبر 1 ہم پڑھیں گے الف، اور الف کا مخرج ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ الف ہم کہاں سے ادا کریں گے۔ نہ تو ہم اس کو الف اس طرح کر کے ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ جلدی سے اور آرام سے نرمی سے اس کو ادا کریں گے۔ الف الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج ہمیں معلوم کرنا ہوگا۔ الف جو ہے وہ منہ کے خلا سے، الف، واو اور یا، یہ تینوں حروف منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ مخارج کی تعداد کل کتنی ہے، تو ان کی تعداد کبھی 14، کبھی 16 اور کبھی 17 بتائی جاتی ہے۔ ویسے تو حروف 29 ہیں، حروف تہجی، حروف مفردات 29 ہیں، لیکن ان کی تعداد اس لیے کم ہے کیونکہ بعض مخارج ایک دوسرے سے قریب قریب مخرج ہونے کی وجہ سے، قریب قریب سے ادا ہونے والے مخارج کی وجہ سے ایک ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ الف، واو اور یا کو اگر ایک ہی مخرج میں اکٹھا کر دیا جائے تو ظاہری سی بات ہے کہ مخارج کم ہوں گے حروف سے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے با، تو اسی طرح جس طرح میں بتاتی ہوں اس طرح ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ دونوں ہونٹوں کے تر حصہ کو ملائیے اور پھر پڑھنے کی کوشش کیجئے، تو یہی اس لفظ کو پڑھنے کا اصل طریقہ کار ہے اور یہی اس کا مخرج ہے۔ تا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک لیں اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، جہاں دانت جڑے ہوئے ہیں، جہاں دانت جڑے ہوئے ہیں، دانتوں کی جڑ جہاں سے ہے تو وہاں جڑ پر لگا کر رکھیے زبان کی نوک،
اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگا کر رکھیے اور پھر ادا کرنے کی کوشش کیجیے تا۔ ٹھیک ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دو اور مخرج ہیں جو اسی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، تا، اس کے ساتھ دال اور اس کے بعد طا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سا اس مخرج پہ۔ یہ جو مخرج ہے یہ آپ کی زبان کی نوک ہی کو لیا جاتا ہے، لیکن زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی جڑ سے نہیں لگانا، کناروں سے لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے پڑھنا ہے سا تو اوپر کے دانتوں کے جو اندرونی کنارے ہیں، اندر والی سائڈ پہ جو کنارہ ہے دانت کا، اوپر جو دانت کا کنارہ ہے وہاں آپ زبان کا سرا لگائیں گے اور اس سے یہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ یہی سین اور سا، ان دونوں کے مخرج میں یہی ایک فرق ہے کہ آپ سا اس طرح سے پڑھیں گے جبکہ سین اس میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ تو جس طرح آپ کو بیان کیا گیا کہ کچھ الفاظ کے مخارج ایک دوسرے کے قریب قریب ہونے کی وجہ سے ایک ہی مخرج ادا کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ ہے سا، زال اور ضا، یہ تین ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ اس کے بعد آئیے جیم۔ تو جیم ایسا مخرج ہے، اس کے ساتھ شین کا مخرج نمبر 2 پر ہے، یعنی جیم، شین اور یہ ہے زبان کا درمیان اور اوپر کے تالو کا درمیان جب ٹچ ہوتا ہے آپس میں تو پھر ہم ادا کرتے ہیں جیم، شین، یا۔ یہ تینوں مخارج ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے ہیں، اس لیے ان کو ایک ہی مخرج میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آئیے ہا، اس کو پڑھتے ہیں جو باریک ہا ہے، یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ حروف حلقی عین اور ہا، اس کو اکٹھا لکھا گیا ہے، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہا کے بعد خا، یہ جو مخرج ہے یہ غین اور خا، یہ اکٹھا ایک ہی مخرج ہے اور حلق کے بالکل اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ غین، خا، اس طرح سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ اس کو غین ہرگز نہیں پڑھیں گے، جیسا کہ آج کل کے بچے کچھ اسی طرح غلط انداز میں اس کو یاد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آئیے دال، اس کا مخرج ہم پڑھ چکے ہیں تا کے مخرج کے ساتھ۔ زال، اس کا مخرج بھی ہم سا کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد را کا مخرج آ جاتا ہے، لام، نون اور را، ان تینوں کا مخرج ایک ہے کہ زبان کا کنارہ، یہ جو سائیڈ والی چیز ہوتی ہے، اور دانتوں کی جڑ کہ اوپر تالو کی جانب والی زبان جب اوپر جائے گی تالو کے ساتھ بھی ٹچ کرے گی ظاہر ہے، اور دانتوں کی جڑ کے ساتھ، دونوں چیزوں کے ساتھ زبان کا کنارہ ٹچ کرے گا، زبان کی نوک نہیں ٹچ کرے گی۔ یہ چیزیں آپ کو اس نقشے میں بھی کافی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ لام، یہ آگے والی ہماری زبان کا جو کنارے ہیں یہ اوپر والے دانتوں اور تالو کی جانب جو ہیں وہ ٹچ ہو رہے ہیں، تو یہ ادا ہو رہا ہے، اور اس میں آپ نے یہ دھیان کرنا ہے کہ اس میں آپ غنہ نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے لام، نون، را ایسا مخرج ہے جو اگر زبر ہو پیش ہو تو پر پڑھا جائے گا، لیکن اگر زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا۔ آج ہمارا یہ 2 لائنز کے مخارج اور ان کی ادائیگی کا لیسن مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔